ایک عام زندگی سے آغاز کرنے کے بعد رجب طیب اردغان آج ایک بہت بڑی شخصیت بن گئے ہیں۔ وہ 20 سال سے ترکی کی قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے جدید ترک جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بعد کسی بھی رہنما سے زیادہ اپنے ملک کی تشکیل نو کی ہے۔ تاہم اب ان کے اقتدار کے تیسری دہائی تک بڑھنے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ ترکی 1999 کے بعد سے اپنے سب سے زیادہ تباہ کن زلزلے سے گزر رہا ہے۔ فروری 1954 میں پیدا ہونے والے اردغان کے والد ساحلی محافظ یعنی کوسٹ گارڈ تھے۔ جب رجب طیب اردغان 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے اپنے 5 بچوں کی بہتر پرورش کی امید میں استنبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان اردغان نے پیسے کمانے کے لیے لیمو پانی اور تلوں والے بیگلز فروخت کیے، جنہیں ترکی میں سمیت کہا جاتا ہے۔ استنبول کی مرمرہ یونیورسٹی سے مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے ایک اسلامی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی یونیورسٹی ڈگری اکثر تنازعات کا باعث رہی ہے۔ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یونیورسٹی کی مکمل ڈگری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کالج ڈپلومہ کے برابر ہے۔ اردغان نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔ نوجوان اردغان نے فٹ بال میں دلچسپی لی اور 1980 کی دہائی تک نیم پیشہ ور فٹ بال ٹیموں کا حصہ رہے، لیکن ان کی اصل دلچسپی سیاست تھی۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں وہ اسلام پسند حلقوں میں سرگرم تھے اور نیمکتن اربکان کی حامی اسلامک ویلفیئر پارٹی میں شامل ہوئے۔ جب 1990 کی دہائی میں پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو اردغان نے 1994 میں استنبول کے میئر کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور اگلے 4 سال تک اس شہر کے نظام کو چلاتے رہے۔ ترکی کے پہلے اسلام پسند وزیر اعظم اربکان نے سن 1997 میں فوج کے ہاتھوں مجبور ہو کر استعفیٰ دینے سے پہلے صرف 1 سال کے لیے عہدے پر کام کیا، اور اردغان بھی ملک کے سخت سیکولر حکام کے ساتھ تنازع میں گر گئے۔ اسی سال انہیں ایک قوم پرست نظم کو عوامی سطح پر پڑھنے پر نسلی نفرت کو بھڑکانے کا مجرم قرار دیا گیا، جس میں یہ سطریں شامل تھیں: مساجد ہماری بیرکیں، گنبد ہمارے ہیلمٹ، مینار ہمارے چھرے اور وفادار ہمارے سپاہی۔ 4 ماہ جیل میں رہنے کے بعد وہ سیاست میں واپس آ گئے، لیکن 1998 میں جدید ترک ریاست کے سخت سیکولر اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر ان کی جماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ اگست 2001 میں انہوں نے سیاسی اتحادی عبداللہ گل کے ساتھ مل کر ایک نئی اسلام پسند پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP کی بنیاد رکھی۔ اردغان کی مقبولیت خاص طور پر 2 گروہوں میں بڑھ رہی تھی۔ پہلا گروہ ترکی کی متقی اکثریت جو ملک کے سیکولر اشرافیہ کے ہاتھوں پسماندہ محسوس کرتی تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو 1990 کی دہائی کے آخر میں معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ سن 2002 میں اردغان کی پارٹی AKP نے پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور اگلے سال اردغان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ وہ آج تک پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ سن 2003 سے انہوں نے بطور وزیر اعظم 3 مرتبہ اپنی حکومت کی مدت مکمل کی ہے، اور اس دوران انہوں نے بین الاقوامی سطح پر ملک کی مستحکم اقتصادی ترقی کرنے والے اور اصلاحات کرنے والے رہنما کے طور پر سراہا گیا ہے۔ ان کے دور اقتدار میں ملک کے متوسط طبقے میں اضافہ ہوا اور لاکھوں افراد غربت کی لکیر کی سطح سے اوپر اٹھے، کیونکہ اردغان نے ترکی کو جدید بنانے کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کو رجب طیب اردغان اقتدار کے پہلے برسوں کے دوران ترکی کی کرد اقلیت کے ووٹروں کو بھی قائل کرنے میں کامیاب رہے۔ کردوں کے حقوق کو بہتر بنایا گیا اور 3 دہائیوں کے تنازع کے بعد مارچ 2013 میں ایک نیا امن عمل شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے عسکریت پسند گروپ کردستان ورکرز پارٹی PKK نے جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن یہ معاہدہ صرف 2 سال تک جاری رہا اور تشدد کا طویل سلسلہ واپس آ گیا۔ سن 2013 تک ان کے ناقدین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اردغان تیزی سے آمرانہ رویوں کے حامل ہوتے جا رہے ہیں۔ سن 2013 کے موسم گرما میں مظاہرین اردغان کی حکومت کی جانب سے استنبول کے وسط میں واقع ایک پسماندہ پارک کو تبدیل کرنے کے منصوبے اور ان کی آمرانہ حکمرانی کے خلاف احتجاج کرتے سڑکوں پر آ گئے تھے۔ اردغان نے گیزی پارک سے مظاہرین کی جبری بے دخلی کا حکم دیا اور مظاہرین پر پولیس فورس کے بے تحاشا استعمال نے ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کی ایک لہر کو جنم دیا۔ یہ ان کی حکمرانی کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ وہ اپنے مخالفوں کے لیے ایک جمہوریت پسند سے زیادہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی طرح کام کر رہے تھے۔ صدر اردغان کی پارٹی نے یونیورسٹیوں اور عوامی مقامات میں خواتین کے سر پر سکارف پہننے پر عائد پابندی کو ہٹانے کے لیے بھی اقدامات کیا، جو 1980 میں فوجی بغاوت کے بعد متعارف کرایا گیا تھا۔
بالآخر پولیس، فوج اور عدلیہ میں خواتین کے لیے یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ ناقدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی سیکولر جمہوریہ کے ستونوں کو توڑ دیا ہے۔ خود مذہبی ہونے کے باوجود اردغان نے ہمیشہ اسلامی اقتدار کو قومی سطح پر مسلط کرنے کی خواہش سے انکار کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ صرف ترکوں کے اپنے مذہب کے زیادہ کھلے اظہار کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے بار بار کہا کہ معاشرے میں خواتین کا بنیادی کردار روایتی صنفی کرداروں کو پورا کرنا ہونا چاہیے اور ایک عورت کے لیے ایک مثالی ماں، ایک مثالی بیوی بننا کسی بھی چیز سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ انہوں نے حقوق نسواں کے حامیوں کی مذمت کی اور کہا کہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ صدر اردغان نے طویل عرصے سے اسلامی مقاصد اور سیاسی اسلام کی حمایت کی ہے۔ وہ گروہ جو نظریاتی طور پر مصر کی جبر کا شکار اخوان المسلمین کے حامی ہیں، انہوں نے ایک موقع پر 4 انگلیوں کے اشارے والا سلام بھی کیا جسے ربا کہا جاتا ہے۔ جولائی 2020 میں انہوں نے استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے عمل کی نگرانی کی، جس سے بہت زیادہ مسیحی اور سیکولر ترک مسلمان ناراض ہوئے۔ یہ 1500 سال قبل ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور دور عثمانیہ میں ترکوں نے اسے ایک مسجد میں تبدیل کیا تھا، لیکن اتا ترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا جو کہ نئی سیکولر ریاست کی علامت ہے۔ سن 2014 میں انہیں 3 مرتبہ بطور وزیر اعظم اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ انتخابات لڑنے سے روکے جانے کے بعد وہ ملک کے صدر کے طور پر انتخابات میں سامنے آئے تھے۔ انہوں نے اس عہدے میں نئی آئینی ترامیم کے تحت اصلاحات کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے انہوں نے ملک کی سیکولر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، لیکن اپنے دور صدارت کے اوائل میں انہیں اپنے اختیارات کے حوالے سے 2 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے یہ کہ ان کی پارٹی سن 2015 میں کئی مہینوں تک پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکی تھی، اور پھر اگلے سال 15 جولائی 2016 کو ترکی نے کئی دہائیوں میں پہلی بار فوجی بغاوت کی کوشش کا سامنا کیا تھا۔ اس واقعے میں فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے تقریباً 300 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سازش کا الزام فتح اللہ گولن نامی امریکہ میں مقیم اسلامی اسکالر کی قیادت میں گولن تحریک پر لگایا گیا تھا۔ ان کی سماجی اور ثقافتی تحریک نے اردغان کو لگاتار 3 انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کی تھی، لیکن جب دونوں اتحادیوں میں پھوٹ پڑی تو اس کے ترک معاشرے پر ڈرامائی اثرات مرتب ہوئے۔ سن 2016 کی بغاوت کی کوشش کے بعد تقریباً 1,50,000 سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا اور 50,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں فوجی، صحافی، وکلاء، پولیس افسران اور ماہرین تعلیم اور کرد سیاستدان شامل ہیں۔ اردغان کی جانب سے ناقدین پر اس کریک ڈاؤن نے بین الاقوامی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجائی اور ترکی کے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ اس کے بعد سے ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی کوششوں میں کئی برسوں سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے میں یونان میں تارکین وطن کی بڑی تعداد نے معاملات کو مزید کشیدہ کر دیا۔ سن 2017 میں وہ بہت کم فرق سے صدارتی ریفرنس جیتے تھے، جس کے بعد انہیں لامحدود صدارتی اختیارات حاصل ہوئے، جن میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنا اور اعلیٰ سرکاری افسران کی تعیناتی سمیت قانونی نظام میں مداخلت کرنے کا اختیار شامل ہے۔ اپنے دور حکمرانی کے دوران صدر اردغان بین الاقوامی سیاست میں بھی ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے ایک علاقائی طاقت کے طور پر ترکی کو پیش کیا اور مضبوط سفارتکاری سے یورپ اور دیگر دنیا کے اتحادیوں کو ناراض کیا۔ اگرچہ وہ ایک نیٹو رکن ملک کے سربراہ ہیں، لیکن ان کے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے قریبی تعلقات ہیں اور انہوں نے روس اور یوکرین جنگ میں خود کو ایک ثالث کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے بحیرہ اسود کے راستے کے ذریعے اجناس کی برآمد کی محفوظ تجارت کے معاہدے کو ممکن بنانے کے لیے مدد دی، اور جب روس نے اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی تو اس کو قائم رکھنے میں مدد دی۔ انہوں نے سویڈن اور فن لینڈ کو بھی مغربی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے اپنی بولیوں کو انتظار کیا۔ آخرکار انہوں نے فن لینڈ کے الحاق کی منظوری دے دی، لیکن سویڈن کو باہر رکھا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ملک نے کرد علیحدگی پسند اور دوسرے مخالفین کو پناہ دی ہے جنہیں وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ بہت سے ناقدین 2019 کے بلدیاتی انتخابات کو صدر اردغان کے طویل اقتدار کے لیے پہلا دھچکے کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی 3 بڑے شہروں استنبول، انقرہ اور ازمیر میں ہار گئی تھی۔ مرکزی اپوزیشن ریپبلکن پارٹی کے کریم اماموغلو سے استنبول کی میئرشپ ہارنا اردغان کے لیے ایک تلخ دھچکا تھا، جو 1990 کی دہائی میں شہر کے میئر رہ چکے تھے۔ اب اماموغلو اپنی اس کامیابی کو قومی سطح پر بڑھانا چاہتے ہیں،
وہ اردغان کے مخالف صدارتی امیدوار کمال کیلداگلو کے ساتھ صدارتی مہم چلا رہے ہیں۔ ترکی میں 50,000 سے زائد افراد کی ہلاکت اور لاکھوں افراد کو بے گھر کرنے والے تباہ کن زلزلے کے لیے حکومت کی تیاری کی کمی اور سست رد عمل پر تنقید ان بہت سے چیلنجوں میں سے ایک ہے جن کا اردغان کو سامنا ہے۔ ایک اور معیشت کی خراب حالت ہے جس میں لاکھوں لوگ زندگی کے بحران سے دوچار ہیں۔ ترک صدر اردغان کی 2 دہائیوں سے جاری اقتدار کو 14 مئی کو ملک میں ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں ایک طاقتور سیاسی اتحاد کے خلاف کانٹے دار مقابلے کا سامنا ہے۔